صدقات تو دراصل فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور ان اہلکاروں کے لیے جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو، یعنی غیر مسلموں کے لیے، اور انسانی گردنوں کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے قرضے ادا کرنے میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کی مدد میں خرچ کیا جائے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ سورۃ التوبہ۔ صدقات کے 8 مصارف جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے، جن میں سے کسی ایک مد کو بھی ترک اور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ 8 ہی یکساں طور پر اہمیت کے حامل اور مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ ان میں کسی ایک بھی رکن کو ساکن کرنے سے اللہ کا وضع کردہ نظام عدم توازن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان فرائض کی ادائیگی بارے انفرادی اور اجتماعی جواب طلبی کی جائے گی۔ پاکستان میں 7 ارکان کو ساکن رکھ کر اس آیت میں درج 3 نمبر پر مذکورہ رکن یعنی صدقات اکٹھا کرنے پر مامور مولوی ہی دیگر 7 مختلف مستحقین کا حق کھا جاتے ہیں۔ عمران خان نے اپنے مختصر سے دور حکومت میں ان دینی فرائض کی انجام دہی، فقراء اور مسکینوں کے لیے لنگر خانے کھولنے اور پناہ گاہیں تعمیر کرنی شروع کر دی تھیں۔ پارٹی کارکنان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے خود قرآن فہمی کی اہمیت سمجھیں، پھر اسے اجاگر کریں، ان تعلیمات سے خود بھی فیضیاب ہوں اور بنی نوع انسان کو اس کے ثمرات پہنچائیں۔ بہت سے دینی فرائض کی طرح مسکین کو کھانا کھلانے اور مسافر کی مدد کرنا، مسافر کو مسکن وغیرہ فراہم کرنے جیسے فرائض سے مسلمان اپنے آپ کو فارغ سمجھتے ہیں۔ مسکین اور مسافر کا حق تو مسلمان اپنے دین سے کب کا خارج کر چکے ہیں۔ اب تو اسلامی ریاستوں میں مسافر خانوں کی بجائے بڑے بڑے اونچے ہوٹل بنانے کا مقابلہ چل رہا ہے۔ چونکہ لنگر خانے، مسافر خانے اور پناہ گاہیں بنانے دینی فریضہ ہیں، اسی لیے ریاست مدینہ بنانے کے متمنی یعنی عمران خان نے مسافر خانے بنانے، لنگر خانے کھولنے اور پناہ گاہوں کی تعمیر سے مسلمانوں کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا ہے اور اس فریضے پر عمل کر کے اپنے آپ کو عملاً اللہ کا مسلم ثابت کیا ہے۔ الرقبۃ کا مادہ راقابہ ہے، اس کی جمع الرقابو ہے، رقبہ اس کی گردن میں رسی ڈالی، تاج۔ ظاہر ہے کہ جب کسی کی گردن میں رسی ڈال دی جائے تو وہ تابع منقاد ہو جاتا ہے، چنانچہ عرف عام میں الرقبۃ غلام کے معنوں میں استعمال ہونے لگا۔ آج کل جب غلام کا ذکر ہوتا ہے تو فوراً ہمارا دھیان و خیال 1400 سال پیچھے چلا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے نبی مکرم اور ان کے اصحاب رضوان اللہ علیہم الجمین کا زمانہ گھومنے لگتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ دور حاضر میں روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کی بہت بڑی اکثریت چند درجن خاندانوں کی ملکیت میں چلنے والے عالمی مالیاتی اداروں کی غلامی میں چلی گئی ہے۔ انہی اداروں نے دنیا کے تقریباً سبھی ممالک میں اپنے مہرے مسلط کر رکھے ہیں، جو اپنے آقاؤں کی خوشنودی کے لیے وہاں کے عوام کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اسی غلامی سے آزادی حاصل کرنا اور پوری انسانیت کو اس غلامی سے مکمل نجات دلانے کو حقیقی آزادی کہتے ہیں، جس کے لیے پاکستانی قوم نے جدوجہد کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ بھی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں ایک فریضہ قرار دیا گیا ہے۔